اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ رب کائنات قرآن کریم میں اپنے حبیب سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا کہ جس کی طرف یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، فاعبدون، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ عزیزان محترم، اس آیت شریفہ میں رب کائنات اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچائے، لوگوں کو اللہ کی یکتائی اور وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 36 میں رب کائنات کا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ ان دونوں آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، انبیاء 1,24,000 انبیاء کا ایک ہی ہدف تھا، وہ توحید کی طرف بلانا، توحید کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو بتوں اور باقی خداؤں کی، باقی بتوں کی پرستش سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف، خدا کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اسی طرح دین اسلام میں بھی، دین اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل، 5 اصول ہیں، ان میں سے پہلا اصل ہے توحید، توحید پر عقیدہ رکھنا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے توحید ہی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے یہ توحید لفظ وحدہ سے ہے اور یہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا معنی ایک ماننا یا ایک جاننا۔ لغت کے اعتبار سے توحید کا معنی یہی، اور اصطلاح میں یعنی دین اسلام نے ہمیں جس توحید کی طرف بلایا ہے، دعوت دیا ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام نے جس توحید کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، 1,24,000 انبیاء نے جس توحید کی طرف لوگوں کو، اپنی اپنی امت کو دعوت دی ہے، بلایا ہے، اسی طرح رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ اس شعار سے، اور یہ کا مطلب کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے ذات، صفات اور افعال میں خدا کی وحدانیت پر مضبوط عقیدہ رکھنا، ساتھ ساتھ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی اسی عقیدے کے مطابق عمل کرنے کا نام توحید ہے۔ سب سے پہلے انسان عقیدہ رکھے ذات، صفات، افعال کی وحدانیت پر، ان تمام چیزوں میں خدا کیا ہے، واحد ہے، ایک ہی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد افعال میں بھی، عمل میں بھی اسی عقیدے کے مطابق عمل کرنے کا نام توحید ہے۔ عزیزان محترم، اسی تاریخ میں اب یوں تو سارے بہت تقسیمات ہے۔ اس تعریف کے مطابق توحید کی 2 قسمیں ہو سکتی ہے، ایک توحید نظری، دوسرا توحید عملی۔ توحید نظری یعنی انسان صفات، ذات اور افعال میں خدا کی وحدانیت پر مضبوط عقیدہ رکھے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں جتنا انسان کا عقیدہ خدا کی وحدانیت پر مضبوط ہو، جتنا محکم ہو، اتنا ہی وہ افعال میں موحدانہ افعال اور کردار پیش کرتے نظر آئے گا۔ تو توحید نظری کا مطلب یہی ہے، سب سے پہلے عقیدے میں انسان یہ عقیدہ رکھے ذات، صفات، افعال میں خدا واحد ہے، اس کی وحدانیت پر مضبوط عقیدہ رکھے۔ اور توحید افعالی سے، عملی سے مراد یہ ہے کہ موحدانہ رفتار کا عمل انجام دینا۔
ایک ایسا عمل دے دے جیسے کہ انسان کی اس عمل سے پتہ چلے کہ یہ ایک ہی خدا کی کیا کر رہا ہے، یعنی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مثال سے اس توحید نظری اور توحید عملی کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ توحید نظری جیسا کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ خالق ایک ہی ہے، تمام دنیا کو ایجاد یعنی خلق کرنے والی ذات یہ خدا ہی ہے، ایک ہی ہے، اس پر عقیدہ رکھے۔ یا خدا کو رزق یعنی رزق دینے والا، یہ رازق بھی ایک ہے، اس یہ عقیدہ رکھنے کے بعد جو ہے انسان عملی زندگی میں آ کر اللہ ایک ہی اللہ کی کیا کرے، عبادت کرے۔ اس کا نام ہے توحید عملی اور توحید نظری۔ تو اسی طرح آگے جائے تو اسی توحید نظری کے بھی بہت سے اقسام ہیں اور توحید عملی کے بھی اقسام ہیں، تو میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو یہ عرض ہوا کہ دین اسلام کی مہم ترین اصولوں میں سے ایک اصل توحید ہے۔ سب سے پہلے اس کا معنی ہمیں جاننا چاہے، توحید کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر جا کر توحید کے دو قسمیں علوم کی خدمت عرض کیا، توحید نظری، توحید عملی۔ نظر جو ہے انسان کے عقیدے کے ساتھ مربوط ہے، عمل جو ہے توحید عملی، عمل میں جب انسان کوئی صدقہ دے دے، عبادت کرے تو ایک ہی خدا کے لیے، خدا کی ہی رضایت کے لیے عبادت کرے، خدا کی رضایت کے لیے صدقہ دے دے، خدا کی رضایت ہی کے لیے عمل کرے، یہ ہے توحید عملی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔